بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین، طارق لبیک کے حوالے سے چند زبردست قسم کی لیٹسٹ نیوز جو ہیں آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے معزز سامعین آپ کو ایک اچھی خبر بتائیں گے۔ الحمدللہ ضلع نوشہر فیروز سے وہاں کے جو امیر ہیں مفتی سردار احمد خان قاسمی صاحب، الحمدللہ ان کی رہائی ہو چکی ہے اور بڑے زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ وہ جو ویڈیو ہے آج انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے چلائیں گے اور پیش کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ ناموس رسالت کا پہرا دینے والوں کا کتنا بہترین استقبال کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ایک اور سٹوری آج کی ویڈیو میں، اسرا چودھری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ان کے گھر سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اور بابا جی علیہ رحمہ کے بھائی جناب امیر حسین صاحب جو ہیں وہ بھی الحمدللہ رہا ہو چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیوز آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور نیوز جو ہے ٹی ایل پی کے حوالے سے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ الحمدللہ بابا جی علیہ رحمہ کے دیوانے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ بابا جی علیہ رحمہ کی آواز اٹھانے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پلے کروں گا۔ ایک علامہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بابا جی علیہ رحمہ کو سلیوٹ پیش کیا اور خراج تحسین پیش کیا۔ وہ مناظر جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ معزز سامعین، رضوی برادران اور جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے حوالے سے کچھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ تو معزز سامعین شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر تشریف لائیں ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ نیوز جو ہے بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ضلع نوشہر فیروز کا یہ علاقہ ہے اور وہاں کے جو امیر ہیں مفتی سردار احمد خان قاسمی صاحب، الحمدللہ ان کی رہائی ہو چکی ہے اور 9 مہینوں سے زائد عرصہ انہوں نے جیل کے اندر گزارا ہے، لیکن جب باہر آئے کیا ہی خوبصورت وہ مناظر تھے، کیا خوبصورت ان کا استقبال تھا۔ وہ مناظر آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، آپ یہ مناظر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ایک دو ویڈیوز اگلی جو ہیں اور ایک دو سٹوریز جو ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں جی معزز سامعین، آپ نے یہ نظارہ دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے اور جتنے دن انہوں نے حضور کی ناموس کے لیے جیل کے اندر گزارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ان کی باعث نجات اور باعث بخشش بنائے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ایک رپورٹ مزید آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا کہ محترمہ اسرا ایڈوکیٹ صاحبہ، جنہوں نے شروع دن سے لے کر آج دن تک طارق لبیک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اوور ٹائم لگا کر کیسز جناب والا وہ تیار کیے، اسٹڈی کیے اور جناب صبح جا کر انہوں نے عدالتوں میں ضمانتیں بھی کروائیں اور اس کے علاوہ کافی سارے طارق لبیک کے نوجوانوں کی اور بزرگوں کی انہوں نے خدمات جو ہیں وہ پیش کی۔ معزز سامعین، ان کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ ایک سیڈ نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ ایک دو دن قبل جو ہے ان کے والد گرامی جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اور اس دکھ بھری گھڑی میں جب وہ رپورٹ لکھنے والا بندہ رپورٹ لکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی میں جنازے کے اندر حاضر ہوا، تو میں وہ پوسٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا جی جنازے کے اندر بھی الحمدللہ ظاہر ہے انہوں نے طارق لبیک کے ساتھ سپورٹ کی، ان کو جناب والا ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اب دیکھیں وہ بابا جی کہتے ہوتے تھے مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ آج الحمدللہ جب ان کے والد گرامی کا جنازہ اٹھا تو وہاں پر تاجدار ختم نبوت کی رسالت کے مالک کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ بابا جی علیہ رحمہ نے سچ کہا تھا کہ جب ان کے والد گرامی کا جنازہ دیکھا تو وہاں پر بڑے لوگوں نے نعرے لگائے اور سرکار کی محبت کے انہوں نے جذبات کا اظہار کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ان بہن کی جو ہے وہ ایک تاریخ سے محبت تھی، حضور کے دین سے محبت تھی کہ جس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں عطا فرمایا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے
کہ چونکہ یہ اس معاملے میں بڑی سنجیدہ ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا وقت دیا ہے، تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو دوسرے تیسرے دن ہی انہوں نے پھر دوبارہ آ کے آفس جوائن کر لیا اور پھر انہوں نے قربانیاں پیش کر دیں۔ میں ان کو اس جناب والا خوبصورت کام پر جو ہے خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ ہر حضور کا غلام جو ہے وہ ان کو سیلوٹ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ جذبہ اور وہ محبت عطا فرمائی بابا جی علیہ رحمہ کے مشن کے ساتھ، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ اگلی ایک سٹوری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ طارق لبیک کے الحمدللہ بہت سارے چاہنے والے علماء کرام بھی ہیں جو اس وقت بھی جو ہے وہ مشکل گھڑی میں بھی جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ہر طرح کا جناب والا وہ تعاون کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، نام تو ان کا پتہ نہیں ہے لیکن ان کا بیان بڑا سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، وہ گفتگو جو ہے بابا جی کے حوالے سے انہوں نے جو کی ہے، انہوں نے کہا جی دنیا ایک پاسے اور ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا جو معذور ہونے کے باوجود جناب والا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا، وہ ایک پاسے اس کی پاور زیادہ ہے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ ان کا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آنے والا ہے۔ ایک بندہ ایک پاسے پاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے، پاویں بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے، لتاں بھی پوریاں نہ ہون، پوری دنیا ایک پاسے ہوئے، وہ ایک پاسے ہو کے آکھے تاجدار ختم نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پاسے فرما لگے میرا رب ہوئے جڑا زندگی بھی دیندا ہے جڑا موت بھی دیندا ہے۔ نمرود آکھن لگا اے کڑی وڈی گل ہے، انہیں دو بندے بلائے، انہیں کہا دو بندے حاضر کیتے جان، دو بندے حاضر ہو گئے۔ نمرود آکھن لگا ابراہیم جڑی توں دلیل دیتی ہے نا سن، پھر یہ مناظرہ شروع ہو گیا، مکالمہ شروع ہو گیا۔ نمرود آکھن لگا دو بندے جیل جو کڈ کے لیاؤ، دو بندے جیل جو کڈ کے لیاندے گئے۔ جڑا گناہگار سی انہوں معافی دیتی، جنہوں سزائے موت ہونی سی انہوں معافی دیتی، تے جنہوں معاف کرنا سی جدہ جرم ہی کوئی نہیں سی انہوں سزا دیتی، انہوں قتل کروار دیتا۔ نمرود آکھن لگا ابراہیم رب ہون دی کوئی بڑی دلیل تے نہیں، آ ویکھ دو بندے کھلوتے نے، جنہوں سزائے موت ہونی سی انہوں میں چھڑ دیتا ہے تے جنہوں چھڑنا سی انہوں میں قتل کروار دیتا ہے۔ اے زندگی موت میں بھی دے لینا، پوری دنیا ایک پاسے ایک بندہ ایک پاسے پاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے، پاویں بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے، لتاں بھی پوریاں نہ ہون، پوری دنیا ایک پاسے ہوئے، وہ ایک پاسے ہو کے آکھے تاجدار ختم نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی محترم سامعین، آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے۔ اسی طرح اگر ہر عالم دین جو ہے وہ جرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ جو ہے وہ بابا جی اور ان کے صاحبزادوں کے لیے اور ان کی قیادت کے لیے آواز اٹھائے، امید ہے انشاءاللہ جلد ہی کامیابی کا سورج جو ہے وہ بہت زیادہ طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے اللہ لبیک کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو کے آغاز میں کہ رضوی برادران کے حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس وقت جو ہے فیک نیوز بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ میری نظر ایک چینل کے آنر پر پڑی جس نے ایک تھمبنیل بنا کر جو ہے کہا جی اگست میں بہت جلدی خوشخبری ملنے والی ہے اور رضوی برادران جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے کہا ہے اور کہاں سے آپ کو جناب والا اتھینٹک نیوز ملی ہے کہ وہ سامنے آنے والے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ ان کے لائرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور اس مشکل کی گھڑی میں فقط دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ ان کو جلد از جلد سامنے لائے، یہ ہماری دل سے دعا ہے۔ لیکن خدا را فیک نیوز کا بازار گرم کر کے آپ جو اس وقت اہل سنت کا حال ہے اس کو مزید تباہ اور برباد نہ کریں، اہل سنت پر رحم کریں اور اہل سنت کو جناب والا ان مشکل حالات میں اپنی ناؤ اور کشتی جو ہے اس کو پار لگانے دیں۔ خدا را اس پوائنٹ کو بھی معزز سامعین میں کلیئر کروانا چاہوں گا کہ فیک نیوز پر بالکل کان نہ دھریں۔ حق اور سچ کی آواز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ باوثوق ذرائع سے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں کچھ اچھی خبریں جو ہے وہ طارق لبیک کے حوالے سے شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو تک آپ انتظار بھی فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔